السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ اب نہیں ہو رہا، اب سمجھ نہیں آ رہا، اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے سب۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب خواب بکھر چکے ہوتے ہیں، دعائیں بے اثر لگتی ہیں، نصیحتیں کھوکھلی لگتی ہیں اور زندگی کا مطلب سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان اپنی ساری طاقت، ساری امید، ساری حکمت اپنے آپ میں، دنیا میں یا لوگوں میں لگا چکا ہوتا ہے، اور جب وہ سب ٹوٹتے ہیں تب انسان بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آہستہ سے دل میں ایک پیغام دیتا ہے، اب میری طرف پلٹ آؤ، اب تمہیں زندگی اپنی نہیں میری حکمت سے سمجھنی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب حکمت ہار جائے تب دل ایمان پکڑتا ہے، جب عقل ہار جائے تب اللہ تعالیٰ نور دل عطا کرتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش بند کریں اور محبت اور توکل کے ساتھ اللہ کو سونپ دیں۔ یہ آزمائش نہیں، تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ کر مٹی نہیں بنا رہا، وہ آپ کو گوندھ رہا ہے تاکہ آپ کو مضبوط، صاف اور خاص بنا سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس دل کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا، جھکا ہوا اور اس کی طرف مڑا ہوا ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ زندگی سے تھک چکے ہیں نا، سمجھ ہار چکے ہو، تو گھبراؤ مت، کیونکہ اب آپ خود پر نہیں اللہ پر چھوڑنے کے قریب ہو، اور وہ لمحہ آپ کی نئی شروعات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ٹوٹنے کے بعد اللہ کا خاص پیغام ایک ایسا موضوع ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے کسی درد، نقصان یا آزمائش سے گزر رہے ہوں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کے لیے اللہ کا خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا خاص پیغام ہوتا ہے؟ تو سنیے۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا، خواب بکھرتے ہیں اور انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھ سے جڑو، نہ کہ دنیا سے۔ ٹوٹنا اندر سے کسی نئی روحانی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے توڑتا ہے کہ ہم ان سہاروں پر سے اعتماد ہٹا لیں جو ناپائیدار ہیں۔ لوگ، دولت، شہرت، اور اصل سہارا صرف اللہ کو مانیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے، بس اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، وہ غرور سے نکل کر عاجزی کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عاجز دل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو چیز آپ سے چھین لی گئی ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسا دینا چاہتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر، پاکیزہ اور دیر پا ہو۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو دیکھیے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ سے وہ بات کرتا ہے جو وہ خوشی میں کبھی نہ کرتا ہو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں آسمان پھاڑ کر اوپر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ جب دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے۔ اس کی رحمتیں ان لوگوں پر برستی ہیں جو ٹوٹ کر صرف اسی سے لو لگاتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتی۔ ہر آنسو ایک پیغام لے کر جاتا ہے، اور اللہ وہ پیغام سن کر ہمارے لیے بہت کچھ لکھ دیتا ہے۔ بس وقت آنے دیں۔
اللہ تعالیٰ جب سب کچھ چھینتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نئی سمت، نیا دروازہ، نیا مقام، اب آپ کی روحانی ترقی کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ٹوٹ گئے ہیں نا تو یقین رکھیے آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان دلوں کو توڑتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جو کھویا وہ آپ کا امتحان تھا، اور جو آپ نے صبر سے گزارا وہ آپ کا انعام بن جائے گا۔ مایوس مت ہوں، آپ کی خاموش دعائیں، آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو، مگر میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بس تھوڑا اور صبر کرو، میری مدد تمہارے قریب ہے، اور میں وہ دوں گا جو تم نے مانگا بھی نہیں، مگر جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بس وہ تمہیں ضرور عطا کروں گا، تھوڑا سا صبر اور۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں نا، زندگی میں ہمت ہار جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو تھام رہا ہوتا ہے، اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں تھوڑا صبر کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں برساتا ہے آپ پر۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بس تھوڑا صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سب کچھ عطا کریں گے جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی مدد فرما، اور ان کو وہ عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔